سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا اور پیش کیا، آپ اس کھانے کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو 4 لوگ آئے تھے زہر دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے رہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاف ورق منگوایا، ایک پیپر منگوایا اور اس کو قریب میں رکھا، اور پھر آپ نے پڑھ کر کے اس میں دم فرمایا۔ کھانے کے اندر جتنا صفوف زہر کا تھا وہ سب اڑ کر کے اس ورق میں آ کر جمع ہوا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، میں نے تجھے ہند کی ولایت سپرد کی ہے۔ ہندوستان جاؤ کام کرو نہیں، میں نے تجھے ہند کی ولایت سپرد کی ہے۔ ولایت کا ایک معنی اللہ رب العزت کی دوستی ہے، ولایت کا ایک معنی، اور ایک ہے ولایت کا معنی حکومت، ایک ہے معنی حکومت۔ جیسے والی ہندوستان اورنگزیب عالمگیر کہا جاتا ہے، یعنی ہندوستان کا والی، ولایت کا جو رکھنے والا ہے۔ ولایت ایک معنی میں حکومت کا ہے اور ایک معنی اللہ رب العزت کی دوستی کا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا کہ اے معین الدین، میں نے تجھے ہند کی ولایت عطا کی، تو بزرگوں نے فرمایا اس میں دونوں معنی آ گئے، اللہ رب العزت کی ولایت بھی اور پورے ہندوستان کی حکومت و ولایت بھی آپ کو عطا کی گئی۔ اور جو رسول پاک کی زبان سے نکلا وہ ولایت چند سال کے لیے نہیں ہوتی، اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں 800 سال گزر گئے، اب بھی وہ ولایت باقی ہے، آج بھی وہ ولایت باقی ہے۔ مجھے بتاؤ، اجمیر معلیٰ کشاں کشاں چلے جاتے ہیں عرس غریب نواز کے موقع پر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی غریب نواز کو دیکھا ہی نہیں۔ کون ہے ہم میں سے دیکھا ہوا؟ نہ قریب کے باپ دادوں نے دیکھا، پھر بھی وہ عقیدت و محبت کہ وہاں جان نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہیں، راستہ بھر تکلیفیں اٹھا کر کے بھی اجمیر معلیٰ پہنچتے ہیں، جس طرح سے بھی چاہے ایک جم غفیر اور سے غریب نواز میں حاضر ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہی ولایت ہند ہے جو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غریب نواز کو عطا کی گئی، اور وہ ہے حکومت سروں پر نہیں بلکہ دلوں پر ان کی قائم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات، ان کی ولایت، بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، لیکن ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ یہاں ہندوستان تشریف لائے تھے تو بڑے آسان اور شاہانہ انداز سے نہیں آئے۔ آپ کا استقبال یا پھر عالی شان طریقے سے آپ کو نہیں لایا گیا، بلکہ یہ تو کفرستان میں آ رہے تھے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے بعد سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ یہ اجمیر ہے کہاں ہے؟ اجمیر کا نام لیا گیا تھا تو انہوں نے پوچھا یہ اجمیر ہے کہاں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ایک جنتی انار دیا گیا تھا، اور آپ فرماتے ہیں اس انار کو آپ نے تناول فرمایا تو آپ کی نگاہوں میں پورے ہند کا نقشہ سامنے ابھر کر آیا، یہاں تک کہ فرماتے ہیں میں نے اجمیر کی پہاڑیاں اور ندیاں بھی دیکھ لیا۔ راستہ طے کرتے ہوئے جب نکلے آپ تو آپ مدینہ رسول سے پھر واپس بغداد کے راستے ہوتے ہوئے ملتان پہنچے۔ ملتان جو آج پاکستان میں، وہاں کے حالات بڑے خراب تھے، ملحد لوگ تھے، بہت سارے لوگ خدا کا ہی انکار کرتے۔ وہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ لوگوں نے اس قدر سخت معاملہ کیا کہ آپ کو زہر دیا گیا، کھانے میں زہر ملا کر وہاں کے اپنے 4 لوگوں کو، وہ ایک عمل ہوتا ہے جس کو ہیپناٹزم کہا جاتا ہے، عمل تنویم، سلا کر کے جو آرڈر دیا جائے، یہ عمل اس زمانے میں بہت مشہور تھا۔ ملتان کے ملحدین نے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے میں زہر دیا اور پیش کیا، آپ اس کھانے کو سامنے رکھتے ہیں، اور جو 4 لوگ آئے تھے زہر دینے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے رہے۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاف ورق منگوایا، ایک پیپر منگوایا اور اس کو قریب میں رکھا، اور پھر آپ نے پڑھ کر کے اس میں دم فرمایا۔ کھانے کے اندر جتنا صفوف زہر کا تھا وہ سب اڑ کر کے اس ورق میں آ کر جمع ہوا، اور پھر حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ملحدین سے کہا کہ یہ لے جاؤ، یہ زہر جس نے دیا تھا اسے واپس پہنچا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ معین الدین کا حافظ و نگہبان ہے۔
عزیزان گرامی وقار، اس راستے میں آپ کو تکلیفوں کے اس قدر بارشیں ہوئی، سمجھ لیں آپ کہ مشقتوں کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ اتنا ہی نہیں، 30 سال تک آپ نے قیام فرمایا ملتان میں، وہاں تبلیغ اسلام کی خاطر، پھر وہاں سے لاہور ہوتے ہوئے داتا گنج علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قیام فرمایا تقریباً 8 مہینے تک، پھر وہاں سے دلی تشریف لائے۔ یہ جو آپ کا سفر ہو رہا تھا، یہ سفر جب شروع ہوا، ہندوستان کے حالات کیا تھے میں آپ کو بتاؤں۔ ہندوستان میں خاص طور پر اجمیر میں راجہ پرتھوی راج کا دورہ تھا، تقریباً 52 راجے اس کے اندر میں آتے تھے، دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سب اسے سجدے کرتے۔ ان کے ہاں سخت ترین فوج تھی جو ہر ایک کو شکست دے دیتی۔ راجہ پرتھوی راج نے شہاب الدین غوری کی 12,000 لشکر کو شکست دیا تھا۔